بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ ہمارا جو سبجیکٹ ہے بیسک سیول انجینئرنگ سروے، یہ فرسٹ ایئر کا سبجیکٹ ہے جس کا کوڈ سیول 104 ہے۔ یہ ہم فرسٹ ایئر میں پڑھیں گے۔ بورڈ کے حوالے سے یہ اصل میں دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہمارا تھیوری کا ہے جو 100 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو 20 نمبر ہمارے آبجیکٹیو کے ہوتے ہیں، باقی جو ہمارے 50 نمبر ہے وہ شارٹ کویسچن پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہمارے جو 30 نمبرز ہیں وہ ہمارے لانگ کویسچن پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اوورآل ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے ہم ٹاپکس آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسرا حصہ ہمارا مشتمل ہے اسے پریکٹیکل کے اوپر۔ پریکٹیکل 100 نمبر کا پریکٹیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بورڈ سے 60 نمبر کا جو ہوتا ہے سیشنل مارکس ہوتے ہیں، اور 40 آپ کے پریکٹیکل کے ہوتے ہیں جو آپ پرفارم کرتے ہیں۔ ٹوٹل کور جو کانٹیکسٹ ہاور ہے ہمارے پاس 256 ہے، جس میں ہماری تیوری کے 2 پیریڈ ہے اور پریکٹیکل کی 6۔ ٹوٹل کورس کنٹینٹ جو ہمارا تیوری ہے اوور آل وہ 4 آور کا کریڈٹ آور ہے، ٹھیک ہے۔ تیوری کے ہمارے پاس 64 کریڈٹ آور ہے اور پریکٹیکل کے 192 ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے اس میں ہم نے فاصلوں، سمتوں اور ایلیویشن کے بارے میں جو سطح زمین کے اوپر ہے اس کی ہم نے میجرمنٹ کرنی ہے۔ یہ ہمارا بیسک جو ہمارا مقصد ہے اس کورس کا پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ٹو نو بیسک فیکٹ اباؤٹ سرونگ، ٹھیک ہے۔ سرونگ کے بارے میں جو بیسک فیکٹس ہیں ہم اس میں آگے ہم پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ ہمارا جو کورس کنٹینٹ ہے اس میں مشتمل ہے، جو ہم آگے ہم اس کو پڑھیں گے بھی۔ ہمارا سب سے پہلے جو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہم انٹروڈکشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں سرونگ کی ڈیفینیشن ہوگی اور سرونگ کے ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، جیوڈیٹک اور پلین۔ اسی طرح سرونگ کی مختلف ٹائپس ہیں، فیلڈ کے حوالے سے بھی ہے، پرپس کے حوالے سے بھی ہے، میتھڈ کے حوالے سے بھی ہے اور انسٹرومنٹ کے حوالے سے بھی ہے۔ ان کے مختلف ٹائپس ہیں کہ ہم نے فیلڈ کو کہاں پر، فیلڈ کے لحاظ سے ہم نے کون سا سرونگ کرنا ہے، پرپس کے لحاظ سے ہم نے کون سا کرنا ہے، انسٹرومنٹ ہم نے کون سے میتھڈ کے لیے اپلائی کرنے ہے، آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہوگا جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم، جس کو عام طور پر GIS سسٹم بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ لینئر اور اینگولر میجرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے، جو ہمارے ٹول اور انسٹرومنٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس پرپس کے لیے، اس کے بارے میں فردر ڈیٹیل کے ساتھ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ جو بیسک پرنسپل ہے سرونگ کی، ٹھیک ہے، بیسک پرنسپل سرونگ کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ اس کی کن کن اصولوں کے تحت ہم اس پہ ورکنگ کریں گے۔ اسی طرح ٹلیٹریشن ہے، ریکانیسس ہے، ٹھیک ہے، سیٹنگ ٹائپس آف میتھڈ ہے چین سروے کے، وہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے چین سروے میں جتنی بھی غلطیاں آ جاتی ہے اس کو ہم نے ٹھیک کیسا کرنا ہے، اس کی ایکوریسی کو ہم نے کیسے مینٹین رکھنا ہے اور کیسے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا، سبجیکٹ کی انفارمیشن آپ جو ہماری انٹروڈکشن ہے بیسکلی آپ کو بتاتا چلوں دوست میرے عزیز طالب علموں، کہ جیسے ہی آپ کو اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن ہوتی رہی ہے۔ تو 20ویں سینچری میں جو اصل جو سرونگ کی جو ڈیولپڈ ہوئی ہے، جو یہ ڈپارٹمنٹ ڈیولپڈ ہوا ہے، یہ 20ویں سینچری میں بھی سرونگ کے اس سے پہلے بھی آپ نے اگر دیکھیں مصر میں دیکھ لیں آپ، وہ بھی ایک ڈیولپڈ ہوئی ہے، اس کو بھی ایک پراپر پرپز، پراپر لوکیشن، پراپر ڈسٹنس کے ساتھ۔ اسی طرح اگر آپ آسان مثال دے دوں، اگر آپ منجرداڑو کی دے دیں، منجرداڑو آپ دیکھتے ہیں ساری قدیمہ، وہ بھی اس طرح ڈیولپ کی گئی ہے کہ آج کے دور میں بھی اس سے بہترین مطلب ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ تو اس کی جو تاریخ ہے اگر آپ بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو بہت زیادہ پرانی ہے، لیکن یہ منظر عام پہ ہماری جو ہسٹری کی جو حصہ بنی ہے وہ 20ویں سینچری میں ہماری جو شروعات میں ہمارے پاس جو سٹارٹ کیا گیا ہے، تو وہاں پر ہم جو سروے جو سٹارٹ کیا گیا وہ چین کے ذریعے اور رسیوں کی مدد سے پیمائش کرتے تھے۔ پہلے ہمارے پاس چین ہوتے تھے، لیکن چین کی لمبائی کیونکہ 100 فٹ ہوتی تھی تو وہ چھوٹے پیمائشوں کے لیے کام آ سکتی تھی، لیکن جب لمبی پیمائشیں ہم نے دور دراز کافی ڈسٹنس پہ فاصلے ناپنے ہوں
میجرمنٹ لینی ہو تو وہاں پر ہم اس چیز کو وہاں چیز یہ فیل ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے 20ویں سینچری میں جو ہماری جو سرونگ کا جو سٹارٹ کیا گیا وہ چین اور رسیوں کی مدد سے 2 پوائنٹوں کے درمیان ڈسٹینس میجر کرنے کے لیے استعمال کی گئی. اور اس دور میں یہ چیز جو ڈیولپ کی ڈاکٹر ٹریول لیورڈ ویلڈی ڈیولپ نہیں کی ہے, جو 1 کلو میٹر ڈیورنگ 1950 سم تھنگس. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہ لانگ ڈسٹینس کو میجر کرنے کے لیے مائکرومیٹر ٹرانسمیٹر ریسیور بھی لگائیں جو آپ کی کمیونیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر 1978 میں یو ایس آرمی نے پہلی بار گلوبل پوزیشن سسٹم کے سہارا لیا. اس کے ذریعے ہی لیٹیچیوڈ اور لانگیٹیوڈنل فاصلہ تھرو سیٹلائٹ معلوم کرنے کے لیے فرسٹ ڈیولپمنٹ کی. تو 1978 تک مینس کہ وہ فرسٹ ہماری ایک انسٹرومنٹ تھی جو یو ایس آرمی کے بدولت, ایئر فورس کی بدولت ہمارے ڈیولپ ہوئے. اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس جو 20ویں سینچری میں زیادہ تر جب ہم انسٹرومنٹ استعمال کرتے تھے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں ہمارے پاس, میں آپ کو آگے دکھا دیتا ہوں, یہ ہمارے پاس 20ویں سینچری کے انسٹرومنٹ ہے جو آخر تک ہم اس کو استعمال کرتے تھے. اس میں ہمارے پاس جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, یہ ہمارے پاس ٹیلیسکوپ پرزمیٹک کمپس ہے جس کی مدد سے ہم دور فاصلے بھی میجر بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ہم بیرنگ فائنڈ کرتے تھے. اسی طرح اگر آپ دوسری دیکھ لیں تو ہمارے پاس سمپل کمپاس ہوتی تھی جو علاقے کے لیے ہم بیرنگوں کا سہارا لیتے تھے, کیونکہ بعض ٹائم پیمائش لے لی جاتی تھی, لیکن ہمارے وہاں پر کچھ اینگلز کی بھی کنڈیشن ایسی ہوتی تھی ان دور میں جہاں پر بیرنگ اینگل دینے کی ضرورت پیش آتی تھی, تو وہاں پر اس کو نیوٹرلائز کی جاتی. پلین ٹیبل استعمال ہوتے تھے, ایبنی لیول استعمال ہوتے تھے, کلائنومیٹر استعمال ہوتے تھے. یہ اس 20ویں سینچری کی انسٹرومنٹ ہے جو آج دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ عجائب گھر میں ملتے ہیں, کیونکہ اس کی جو ہم جیسی جیسی آگے بڑھتے گئے تو اس میں ہمارے پاس جدت آتی گئی. اور پھر 21ویں سینچری آئی. 21ویں سینچری کو سائنس جیسی 21ویں سینچری کی قریب ہم آتے گئے, 21ویں سینچری میں ہم داخل ہوتے گئے تو سائنس نے ترقی کی انتہا کر دی. سائنس نے ترقی اتنی کر لی کہ ہر چیز میں ڈیولپمنٹ آ گئی, ہر چیز میں امپرومنٹ آ گئی, ہر چیز نئے سے نئے سرے سے ریکنسٹرکٹ ہوئی. اسی طرح ہمارے انسٹرومنٹ میں بھی جدت آئی اور 21ویں سینچری کے میں اب ٹیکنالوجی بھی کے چینج بھی کہا جاتا ہے, 21ویں سینچری کو سائنس چینجنگ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ چینج ہوئے, سب سے پہلے ہمارے پاس جو نئی جدت آئی انسٹرومنٹ میں وہ ہمارے پاس تھیوڈولائٹ آئی جو ہم بیرنگ اینگل لینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹوٹل اسٹیشن ہمارے پاس جو آج کی جو دور ہے اس کی بڑی اہم ضرورت ہے. اس کے ساتھ اس سے بھی ایڈوانس ہمارے پاس RTK GPS بھی آئی جو ہم پرائمری خاص عارضی طور پر ہم اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس کچھ انسٹرومنٹ ایسے بھی اس میں بھی اتنی جدت آئی, لیکن یہ انسٹرومنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ انسٹرومنٹ ہمارے یعنی عام کنسٹرکشن کے لیے اس کو ہم نیوٹرلائز کرتے ہیں. یعنی چھوٹے سطح پہ, جیسے چھوٹے سطح پہ نہیں مینس کہ بڑے پروجیکٹوں کے لیے جیسے ڈیم, کینار, بریجز, ETC. ٹھیک ہے, بلڈنگ کے لیے ہم یہ جو ہمارے انسٹرومنٹ ہے ہماری پوائنٹس میں, مطلب اس کا یوز ٹو ہمارا کیا ایزی ہے, اس کا استعمال کیا ہے آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. آج کل ایسے انسٹرومنٹ بھی آئے جو ہائر اتھارٹی پہ ہیں, لیکن اس کا مارکیٹ میں ابھی وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے. جیسے ہم سیٹلائٹ کے تھرو آپ ایک جگہ کے ہم 3D اسکین بھی کر سکتے ہیں. ہمیں بیٹھے بیٹھائے سیٹلائٹ کے تھرو آپ اس علاقے کا آپ کو 3D اسکین بتا دے گا, آپ کو ڈسٹینس بھی بتا دے گا, ایلیویشن بھی بتا دے گا, اور ساتھ میں آپ کو اس کی بلڈنگز کے اندر آپ کی دیواروں کی بھی حدود بتا دے گا. جیسے میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں آگے. یہ دیکھیں ہمارے پاس 21ویں سینچری میں ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ ہم نے چینج کی, ہمارے پاس جو نئی جدت تھی اس میں سے ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس RTK ہے, ٹوٹل اسٹیشن ہے, ٹھیک ہے, تھیوڈولائٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ہائیڈروگرافک سروے کے لیے ہم اس استعمال کرتے ہیں میری کشتیوں میں.
اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کشتی، جو آپ نے دیکھا ہوگا کشتی 400-500 فٹ اوپر سمندر میں گھوم رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو نیچے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، نیچے زمین بیڈ لیول، اس کو کشتی میں پتہ لگ جائے، کیونکہ سینسر کے ذریعے، لیزر کے ذریعے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو ٹیکنالوجی میں آپ کو 3D اسکینر کی بتا رہا ہوں، یہ آج کل ہمارے پروجیکٹوں کی کیونکہ حصہ نہیں بنی ہے، کیونکہ ہائی لیول پہ استعمال ہوتی ہے. تو اس میں ایک علاقے کا اگر دیکھا جائے ایک جنرل ویو ہے، ٹھیک ہے. جنرل ویو آپ دیکھیں اسپاٹ نظر آ رہے ہیں، پھر اس کو تھوڑا سا واضح کیا گیا سیٹلائٹ، یہ جتنا بھی 3D اسکینر ہے یہ سیٹلائٹ کے تھرو ہم کام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا اور واضح کیا، تو یہاں تک پھر اتنی امیج کو واضح کر لیتا ہے کہ آپ کو بلڈنگ کے اندر اس کی ایلیویشن، اس کے کمرے کی حدود تک آپ کو اندازہ ہو جاتے ہیں. تو مینس کہ ساری جتنی بھی ہمارے انسٹرومنٹ ہے وہ صرف اس کے ذریعے بھی ہم سیٹلائٹ کے تھرو 3D اسکینر کے ذریعے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کی ضرورت ہمارے پروجیکٹوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پروجیکٹوں میں زیادہ تر جو ہمارے پاس RTK جو زیادہ ہیوی انسٹرومنٹ، زیادہ مہنگا انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر اس کے کم لاگت والے ہمارے پاس تھیڈولائٹ یا ٹوٹل اسٹیشن ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ لیول مشین ہے، اس کو ہم نیوٹرلائز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ تو ہم صرف ہمارے آپ کا جو بیسک فیکٹ ہے آپ کو سروے کے بارے میں، یہ اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو اگر ہم آگے بڑھتے جائیں گے، کیونکہ تو آگے بھی یہ فیلڈ وسیع ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے. یہ آگے فیلڈ کیا ہوگی، وسیع ہوگی، لیکن صرف آپ کو صرف ہلکی سی ایک ٹچ دینی انٹروڈکشن کے حوالے سے کہ ہمارے پاس یہ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں. اس کے آگے ہم فردر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے.